یا سیدی یا حبیب اللہ، گرامی قدر حضرات، ہم سب یہاں پر نماز جنازہ کے لیے حاضر ہیں۔ سب سے پہلے دعا ہے اللہ مرحوم کی کامل اکمل مغفرت و بخشش فرمائے۔ ہم نے اپنی زندگی جینے کا اسلوب طریقہ کار بنایا۔ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر واضح طور پر ساری سوچوں کو، ساری جہتوں کو باطل قرار دیا۔ فرمایا والعصر، محبوب زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، الانسان پر جو الف لام یہ استغراق کا لگایا، فرمایا کہ سارے انسان خسارے کے اندر ہیں۔ جملہ سوچیں، خسارے کے اندر ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب اللہ نے یہاں پر ایک سوچ بیان فرمائی، صرف سوچ بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا، اللہ نے سوچ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی بھی ترغیب دی۔ جس طرح میں اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ پیدا ہوئے مسلمان کے گھر تو کان میں اذان دے دی گئی، بڑے ہوئے نکاح پڑھا دیا گیا، فوت ہوئے جنازہ ہو گیا، یہ ہم نے اسلام بنایا۔ اللہ فرماتا ہے یہ اسلام نہیں ہے، اسلام ہے کفر اور ساری لادینیت کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنے رب کی ذات پر ایمان رکھنا، یہ ہے ایمان۔ اس ایمان کے بعد اللہ نے فرمایا صرف ایمان کافی نہیں ہے، فرمایا آمنو وعملوا الصالحات، اس کے بعد تم نے اچھے عمل بھی کرنے ہیں، اس کے بعد تم نے اچھے عمل بھی کرنے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کون سے اچھے عمل کیے، کیا ہم نے اپنے رب کو کبھی راضی کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ صحیح مستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کے سامنے ایک دن بیٹھے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اہل و عیال، بندے کا مال اور بندے کے اعمال کی مثال کس طرح کی ہے؟ جب رسول اللہ نے یہ بیان فرمایا تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی بات میرے صحابہ اہل و عیال، دوسری چیز ہے مال، تیسری چیز ہے اعمال۔ فرمایا ان کی مثال بندے کے تین بھائیوں کی طرح ہے۔ فرمایا ایک بندے کا بھائی ہو، بندہ مریض ہو جائے، بندہ اسے بلا کے کہے کہ اے میرے بھائی تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا کہ اے بھائی میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں، تمہاری تیمارداری کر سکتا ہوں، تمہیں کھلا پلا سکتا ہوں، جب تو فوت ہو جائے گا میں تجھے دفن کر سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا مال کی مثال اس بھائی کی طرح ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جائے، بندہ اس کو بلائے بھی کیا کیفیت ہے؟ وہ کہے گا بھائی جب تک تو زندہ ہے تیرے ساتھ ہوں، جب مر جائے گا دفن کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی بیکار ہے۔ فرمایا تیسری چیز ہے عمل کی مثال اس بھائی کی طرح ہے، جب بندہ بیمار ہو، بندہ اسے بلائے، بندہ کہے تو کیا کرے گا؟ وہ کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، جب تیرے پاس جناب والا عزرائیل آئے گا میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، میں کہوں گا اس کے سامنے ڈر کی صورت میں نہ آنا۔ یہ ہمیشہ اپنے رب کو راضی کیا کرتا تھا۔ فرمایا یہ ہمیشہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتا تھا۔ فرمایا کہ میں اسے اس انداز میں قائل کروں گا، اور فرمایا پریشان نہیں ہونا، میں قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا۔ فرمایا یہ سارے بھائی بہتر تھے، لیکن سب سے جو بہترین انسان کا ساتھی ہے وہ اس کے اعمال صالحہ ہیں۔ میں آپ کو واضح طور پر مثال کے طور پر بتاؤں، آج جس اولاد کے لیے ہم اور آپ حرام حلال اکٹھا کرتے ہیں، کیا سوچ ہے یہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے؟ کیا سوچ ہے یہ ہمارے لیے قبر پہ آ کے رب کا قرآن پڑھیں گے؟ جن کو نماز جنازہ کے وقت نیت کا کوئی نہیں پتا ہوتا، یہ کیا کھڑے ہو کر ہماری قبروں پر آ کر دعائیں کریں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، بندے کو سوچنا چاہیے، ہمارے جسم لا یعنی نہیں ہے، ہم بے فائدہ نہیں پیدا کیے گئے، ہمارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے جناب میرے پاس پیسہ ہے، اولاد کے لیے گاڑی ہو گئی، کوٹھی ہو گئی، بنگلہ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، بس کافی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مستدرک للحاکم کے اندر، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ فرمایا جب اللہ کے حضور وہ بندہ آئے گا نا تو فرمایا اس کے ساتھ اوت پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی۔ فرمایا وہ بندہ بڑا خوش ہوگا کہ اللہ نے اتنی نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا سارے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا بندہ تو بڑی نیکیاں کر کے آیا ہے۔ فرمایا اتنے میں اللہ حکم دے گا اس کی اولاد کو کہ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو۔ اب اس کی اولاد ایک ایک کر کے جہنم میں جانے لگے گی
تو اولاد عرض کرے گی مالک ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا فرما، اور عرض کریں گے مالک ہم بے دین تھے، ہم نے بے عملی کی، اللہ فرمائے گا ہاں تم نے کی، تو اس وجہ سے تمہیں جہنم داخلہ دینا چاہتا ہوں۔ تو عرض کریں گے مالک یہ ہمارا والد کھڑا، اس نے کبھی ہمارے لیے صبح اٹھ کے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تو نماز پڑھ، اس نے کبھی ہمارے لیے یہ نہیں ترغیب دی کہ تم دین کو اپناؤ۔ کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، صبح شام اولاد کی دنیا کی تو فکر ہے، دین کی کون فکر کرے گا؟ جس بندے کو کہو کہ دین کی فکر کرو وہ کہے جی زمانہ ہے، یہ پرانی باتیں ہیں جی، اب ان کو بھول جانا چاہیے، ہمیں ترقی کرنی چاہیے۔ ترقی اسی کے اندر ہے، اور ترقی تو اس کے اندر ہے کہ جب بندہ اپنا رب کے حضور سجدہ کرے، پہلے اپنے اولاد کو کھڑا کر کے کہے بیٹا اب تو بھی رب کے حضور جھک جا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اولاد اس کی شکایت کرے گی نا، اولاد کہے گی مالک ہمارے پیٹوں کے اندر جو حرام داخل ہوا جس کی وجہ سے ہم دین کی طرف مائل نہیں ہوئے، یہ اس کی وجہ ہمارا والد ہے، اب اس کو پکڑ توں، اللہ ارشاد فرمائے گا اس سے نیکیاں لینا شروع کر دو۔ اب اولاد کے بدلے والد سے نیکیاں لی جائیں گی، فرمایا حتیٰ کہ ایک نیکی بھی اس والد کے پاس نہیں بچ جائے گی۔ اس لیے میرے آقا کریم کے غلاموں، زندگی کا یہی خلاصہ ہے، جو کچھ کمایا کھلایا وہ تو کھلایا، اگر اس میں ایک لقمہ بھی اپنے اولاد کے پیٹ کے اندر حرام کا داخل کیا، وہ ہمارے لیے لا یعنی ہے اور ہمارے لیے جہنم کا سبب ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی دنیا کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ میری ان الفاظ کو اپنی بارگاہ کے اندر